Do not distract yourself and focus on your destiny. Hallelujah. آئیے کلام خدا میں سے فلپیوں 3 اس کی 14 آیات مقدس کو پڑھتے ہیں اور کیا خوب بزرگ پالوس فرماتے ہیں، نشان کی طرف دھوڑے میں جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کر سکوں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ ہاللیلویا۔ بڑا اہم ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جو روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، پاک روح کی نعمتوں کے لیے بے چین ہے، پاک روح کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی انمول نعمتوں کو زندگی میں نصیب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اہم میسج ہے اور میں اسے جتنے الفاظ سادہ الفاظ ہو سکے میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جب ہم مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیتے ہیں، جب ہم اعلانیہ بپتسمہ لے کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسیح یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے اور میں اپنی زندگی مسیح یسوع کے دعوے کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو وہ مسیح یسوع کا سپاہی بن جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ فوجی جو ہوتا ہے، جو آرمی مین ہوتا ہے، وہ اپنی کٹنگ کو کیا کرتا ہے؟ بالوں کو چھوٹا چھوٹا سا رکھتا ہے۔ فوجی کٹنگ سمجھتے ہیں نا ساری کیا ہوتی ہے فوجی کٹنگ؟ کیوں بلا؟ کہ جب وہ میدان جنگ پر کھڑا ہو، جب وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ جنگ چل رہی ہو اور 2 منٹ بعد وہ انجن چل جائے۔ ایندی کرنا چکی ہوئے گا، پنجابی دی کہاوت ہے، اگ لہر چ گڈی نہر چ۔ ذرا سی سوچ منتشر ہوئی، ذرا سا دھیان آگے پیچھے ہوا، کیا ہوا؟ شیطان اپنا وار کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تو ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے اور ہر وقت چاہتا ہے کہ وہ مسیحی راست بس بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے گرانے کی کوشش کرے، اس لیے ہر وقت اپنے روحانی ہتھیاروں کو باندھے رکھے۔ کلام خدا فرماتا ہے، شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تجھے اسی کا دن۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے گا، جو مبشرانہ خدمت ہوتی ہے، ایونجلزم مبشرانہ خدمت جو ہوتی ہے، وہ گھر بیٹھ کر یا اپنے علاقے میں نہیں ہوتی۔ مبشر کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے علاقوں میں جائے اور اس کے نام کی۔ اسی طرح ایک فوجی کو کبھی بھی اپنے علاقے میں ڈیوٹی نہیں ملتی۔ اگر وہ پنجابی ہے تو آرمی کوشش کرے گی اس کو سکردو بھیج دے، گلگت بھیج دے، ایسی جگہ نہ بولی رلے نہ ذہن رلے اور ہر وقت اس کا دھیان اپنے ویژن کی طرف رہے۔ نہ ذہن ملے گا نہ بولی ملے گی تو ساری بات ہو کہ میں کہ تم آپ کا پاما ہوتے نا جس مقصد نہیں خدا نے میرے افسر نے بھیجا ہے اور یا ہمیں مسیح نے بھیجا ہے، ہم اسی طرف اپنے ویژن کی طرف دھیان رکھیں۔ میرے عزیزو، خدا کا دوست کے راست بازوں کی ایک اہم ڈیوٹی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے نہ صرف خدا کی شکر گزاری کرے بلکہ اٹھتے بیٹھتے شیطان کو مقابلہ کرے۔ کلام خدا فرماتا ہے، شیطان کو جگہ نہ دو۔ آئیے کلام خدا کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ایک خوبصورت آیت کو پڑھتے ہیں۔ بزرگ پالوس فرماتے ہیں، 2 کرنتھیوں 6:3 میں،
ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت میں حرف نہ لگے۔ بزرگ پالوس کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو یسوع کی خدمت کے لیے تیار کر لیا ہے کیونکہ اس نے مجھے چنا ہے تو میں کوئی موقع نہیں دوں گا، اپنے آپ کو ایک سیکنڈ بھی سست نہیں ہونے دوں گا، ذرا سا بھی اپنی سوچوں کو منتشر نہیں ہونے دوں گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنوں اور خداوند قدوس مجھے سزا دے۔ کلام خدا فرماتا ہے متی 5:29 میں، بس اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ ذرا سی ٹھوکر، ذرا سی سوچ کا آگے پیچھے ہونا، منتشر ہونا ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا سکتا ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے دھیان کو مسیح یسوع کی طرف کریں۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ اگر بہنیں ہیں تو اسے گھریلو معاملات میں ڈائیورٹ اس کی سوچ رکھے، بچوں کے ذریعے یا گھر کے کھانے پکانے کے ذریعے یا چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے ذریعے یا اور گھر میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ذرا سی سوچ ڈائیورٹ ہوئی اور اکثر مجھے بہنیں بھائی کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہے، ٹینشن نہیں کام کر رہے اور میرے کو لوگ کی نہیں ہو رہی، دعا نہیں ہو رہی۔ میرے عزیزوں کلام خدا میں رسول پالوس فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا موقع شیطان کو نہ دے کہ وہ آپ کے اوپر ہیوی ہو جائے۔ شیطان جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، تو جانتا ہے کہ کس کس بات کی کمی ہے ہم پر۔ ہم میں کچھ لوگوں کو شہرت کی خواہش ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو روپے پیسے کی بے چینی سے خواہش ہوتی ہے، کریزی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو طرح طرح کی گندی عادات ہوتی ہے۔ شیطان جانتا ہے اگر کوئی خادم نیا نیا خادم ہونا ہے، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے وہ بات بتاؤں گا جو ذہن میں ہے، وہ سب سے پہلے ایک خادم کو یا خادمہ کو مرد یا عورت کے ذریعے سے چیک کرے گا۔ خادم کو کسی نہ کسی طریقے سے عورت کے وسیلہ سے چیک کرے گا۔ اگر عورت کے ذریعے شیطان کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہے، موقع نہیں دیتا، وہ ڈالر بھیجے گا، وہ خادم کے آگے طرح طرح کے گورے بھیجے گا، بہت سے بڑی بڑی منسٹریز بھیجے گا جو خدا کی طرف سے نہیں ہے اور صرف ان کا ویژن پیسہ کمانا ہے۔ اگر ہم کمزور خادم ہیں، اگر ہماری زندگی میں مسیح یسوع کے حکموں کی تابعداری نہیں ہے، اگر ہم پیٹ کے خادم ہیں تو فوراً ہمارا دھیان کیا ہو جائے گا؟ یا تو ڈالر کی طرف، یا شہرت کی طرف، یا زنا کی طرف، یا دنیا کی عیش و عشرت کی طرف۔ ذرا سا دھیان شیطان نے ہمارا آگے پیچھے کیا اور وہ ہمارے اوپر ہیوی ہو جائے گا۔ اس لیے کلام خدا فرماتا ہے جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑ سکو۔ ہاللیلویا۔ آئیے کلام خدا کی روشنی میں مختلف واقعات کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سراتین اس کا 13واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بوڑھے نبی کی کہانی ہمیں ملتی ہے جھوٹی پروفیسی کے حوالے سے۔ کیا ہوتا ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے کہ بیتلہم میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا اور تاریخ بتاتی ہے، روایت بتاتی ہے وہ غیر معبودوں کا نبی تھا۔ وہاں پر خداوند ایک مرد خدا کو بھیجتا ہے اور خداوند نے اس مرد خدا سے کلام کیا کہ اے میرے بندے، اس شہر میں جب تو داخل ہو نہ کسی سے سلام کرنا، نہ کسی کے سلام کا جواب دینا، نہ کسی سے پانی پینا، نہ کسی کو پانی کا کہنا، نہ کسی کے گھر سے کھانا کھانا، نہ کسی کو کہنا، اگر کوئی کہے بھی تو انکار کر دینا۔
वहां पर एक बुरा नबी रहता था। उसके बेटे उस बुरे नबी के पास आए और उन्हें कहा, यहूदा से एक मर्द खुदा आया है। क्या आया है? यहूदा से एक मर्द खुदा आया है। उसने बादशाह के सामने बड़ी बड़ी काम करके दिखाए हैं। उसने खुदा के बड़े बड़े काम किए हैं। बूढ़ा नबी जो उनका बाप था वो कहता है, वो उस वक्त किधर है? वो बुजुर्ग मर्द खुदा इस वक्त किधर है? तो कलाम खुदा में लिखा है, वो घर से रवाना होते हैं और बलूत के दरख्त के नीचे उसे बैठा पाते हैं। अब जो बूढ़ा नबी था, बड़े गौर तलब बात है जो आज हमारे रास्तेबाजों को खराब कर रही है। बहुत से झूठे नबी आप खड़े हुए, बहुत से लोग कहते हैं हम प्रोफेसी कर रहे हैं, लेकिन हर एक का यकीन ना करें। बहुत से लोग खुदावन के नाम से तो आते हैं, लेकिन उनके अंदर का विजन क्या है ये आप नहीं जानते। इसलिए हर एक को अपने घर आते हुए उसको जांचे, खुदा के हजूर में रखे। आए खुदावन, आया ये तेरा कदम है, आया ये तेरी तरफ से है, ये हमारी जिंदगी में बहाली का बायस है या के तबाही का बायस है। वो बुरा नबी अपने बेटों के साथ बंदूक के उस दरख्त पर जाता है और मर्द खुदा से हम कलाम होता है और कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा है और आओ मेरे घर में खाना बनाता हूँ और आपको खाना खिलाना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़ियाफत करना चाहता हूँ। वो मर्द खुदा फरमाता है कि खुदा का दोस्त ने मुझे मना किया है कि ना तो किसी के घर से खाना खाना है, ना पानी पीना है, ना सलाम दुआ करनी है, तो माफ कीजिए मुझे हुक्म नहीं है। कहता है बूढ़ा नबी, क्या कहता है ना, मैं भी खुदावन की तरफ से नबी हूँ, खुदावन ने मुझे मखसूस किया है और खुदावन ने मेरे से कलाम किया है कि जा उस मर्द खुदा को अपने घर लेकर आ और उसे खाना खिला। वो मर्द खुदा उसकी बातों में आ जाता है, उसका ध्यान मुंतशिर हो जाता है, वो गुमराह हो जाता है। कोई कमी होगी कि उसमें रूहों की परख नहीं। और एक और बात, सबसे बड़ी कमी, उसे खुदावन का दोस्त खुद हम कलाम हुआ था। अगर खुदावन का दोस्त उससे खुद हम कलाम हुआ था, तो अगर उसने उसके वसीला से खाना खिलाना था, तो खुदावन ने उस मर्द खुदा से खुद बात की। ऐसा ही है, नहीं तो उसने पहले ही किसी और नबी को भेज देना था। खुदावन ने उससे कलाम किया और उसने खुदावन की बात को पीछे करके उस नबी की बात को सच्चा माना, एक इंसान की बात को सच्चा माना, खाना खाया और ना सिर्फ अपने बदन को गवाया, शेर बब्बर के वसीला से। लिखा है जब वो खाना खा के निकलता है तो क्या होता है, शेर बब्बर भी उसको नहीं खाता, उसे मार के फेंक देता है। और क्या होता है, सबसे बड़ी गलती, उसने खुदा की बात को, खुदा के कलाम को तरजीह नहीं दी, बल्कि उस इंसान की बात को बड़ा जाना जो जिसे वो जानता ना था। मेरे अजीजों, आज भी हमारे घरों में या चर्चिस में या किसी न किसी बेटा या बेटी के वसीला से सुनने को बहुत मिलता है, ये बेटा या बेटी प्रोफेसी कर रही है, ये आपकी जिंदगी के बारे में सही बताएगी। मेरे अजीजों, किसी का यकीन ना करें, बल्कि अपने आप को खुदावन के ताबे कर दे। खुदावन आपसे हम कलाम होगा, वो कहता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बात है जिन्हें तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। कभी भी इंसान की बात को अमल ना जानिए। बुजुर्ग बलूस फरमाते हैं कि अगर कोई कलाम करता है, प्रोफेसी होती है, तो उसे खुदा के हजूर में रखें। अगर खुदा के हजूर में रखेंगे, अगर खुदा की वसीला से वो प्रोफेसी हुई है, तो आपकी जिंदगी में पूरी होगी। और अगर मसीह की तरफ से नहीं है
تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں بہت سی پروفیسیز ہوئی ہیں، پوری نہیں ہوئی. یاد رکھیے جو پروفیسیز پوری نہیں ہوتی وہ حقیقی نہیں ہوتی. اس لیے ہر ایک کا تو سچا نہ مانیے جب تک کہ خداوند آپ کے دل میں نہیں ڈالتا کہ یہ خادم یا خادمہ خدا کی طرف سے ہے. یاد رکھیے گا کلام خدا میں لکھا ہے پہلا گرنتھیوں 1:7 میں، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے. کلام خدا یہاں ہمیں سکھا رہا ہے جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، زیادہ سیانے سمجھتے ہیں اور خدا کی باتوں کو رد کرتے ہوئے، خدا کے کلام کو رد کرتے ہوئے اپنی اندر کی خواہشوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں. یاد رکھیے گا ایک اور کیٹیگری کے انسان ہیں، کچھ کم شیطان سے عبادتیں ہیں، کچھ کم خدا سے عبادتیں. اگر اپنی مرضی کا کام ہے، اگر ان نے کرنا ہی کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ خدا نے میرے نال کلام کیتا، خدا نے میری دل چیک کر پائی تو میں کیتی. اگلے لوگ بھی کی ہوں گے، انہوں نے دھیان بڑھ جائے گا، وہ کہیں گے نہیں یہ بندہ یا بندی خدا دی طرفوں میں، خدا انہاں نال ہم کلام ہوتا ہے. اور کانوں کی کھجلیوں کے باعث لوگ اپنے اپنے خادم مقرر کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھے گا جو لوگ زیادہ تیز ہوتے ہیں، زیادہ شاطر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی خدا کا رخ نہیں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہمیں شارٹ کٹ کام ہو، فوراً راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، راتوں رات ہماری زندگی سے موزے ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے گا خداوند نے دنیا کے بے وقوفوں کو اور زوراوروں بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. جو لوگ تابعداری سے اپنی سوچوں کو منتشر نہیں ہونے دیتے اور خداوند کے حضور میں جھکے رہتے ہیں، خداوند نہ صرف انہیں چنتا ہے بلکہ برومند کرتا ہے، عزت دولت شہرت دیتا ہے. کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو میری بادشاہی، تمام چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں. ہاللویا. کلام خدا فرماتا ہے گلتیوں 2:25 میں اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. میرے عزیزوں جو لوگ روح کے موافق چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ صبر کو ہم نے پورا کام کرنے دینا ہے، اور جانتے ہیں کہ جو عزت دولت بلیسنگ آسمان کی سے آتی ہے خداوند کی طرف سے، وہ اس میں دکھ نہیں ملا تھا. وہ جھکے رہتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، اڑے اور کھڑے رہتے ہیں. حالات چاہے جیسے کیوں نہ ہو، پریشانیاں چاہے جیسے کیوں نہ ہو، بیماریاں چاہے جیسے کیوں نہ ہو، وہ اپنے ذہن کو منتشر نہیں ہونے دیتے، دوستوں کی باتوں میں نہیں آتے، عزیزوں کی باتوں میں نہیں آتے. جس طرح بزرگ ایوب سے اس کے دوستوں نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہاں گیا تیرا خدا؟ اگر وہ کمزور ہوتا، اگر وہ روح کے موافق نہ چلتا، اگر اس میں مسیح کی پہچان نہ ہوتی تو وہ دوستوں کی باتوں میں آ جاتا، وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا، وہ شیطان کی بات کو اول ترجیح دیتا. لیکن وہ خدا کو جانتا تھا، اس لیے کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ مرد کامل ہے. آج اگر ہم نے روح کے موافق چلنا ہے تو خاموشی سے خدا کے حضور میں ٹھہرے رہیں. اور دعا کا جو طریقہ کار ہے یاد رکھیے گا، آپ کا دھیان کبھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. دعا میں جب کوئی بیٹا یا بیٹی بیٹھتے ہیں سب سے پہلے جی بھر کے شکر گزاری کریں، پھر خداوند سے اپنے دل کی باتوں کو شیئر کریں. کلام میں لکھا ہے اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری. اور پھر اہم بات اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں پاکی حاصل کرنے کا، خدا سے بات کرنے کا بے حد شوق ہے. میری بہن شناز اکثر کہتی ہے جب دعا کر لیتے ہیں، شکر گزاری کر لیتے ہیں تو ایک ریاضت کرنا سیکھیں. اپنے بچوں کی طرف دھیان نہ رکھیں، اپنے روم کی طرف دھیان نہ کریں،
آپ نے کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، یا جس نے کیا کرنا ہے، کسی کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ خاموشی سے خداوند کے حضور میں چھپ جائیں اور کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کریں اور کہیں اے خداوند آج میں تیری آواز کو سننا چاہتی ہوں یا سننا چاہتا ہوں، اے خداوند آج مجھ سے ہم کلام ہو۔ شاید ایک دن میں ہی خداوند ہم کلام ہو جائے، شاید 2 دن، شاید مہینہ، شاید 2 مہینے، لیکن اس کے وعدے ہمیشہ ہاں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ میرے عزیزو، وہ انسان نہیں، وہ آدم ذات نہیں کہ جھوٹ بولے۔ آسمان زمین ٹل سکتی ہے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے۔ میرے عزیزو، اپنی سوچوں کو دعا کے دوران کلام خدا ابھی کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اپنی سوچوں کو آج خدا کے گھر میں آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اس 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کی میٹنگ کو تابعداری سے، پوری توجہ سے، پورے ایمان سے اپنے بدن کی ضائعگی کو پیش کرتے ہوئے اس کے کلام کو سنیں گے، اس کی پرستش کریں گے، سنجیدگی سے اس کے حضور میں جھکیں گے اور اس پورے 2.25 گھنٹے کو اپنی سوچ کو آگے پیچھے منتشر نہیں ہونے دیں گے، دنیا کے خیالوں میں اپنی سوچ کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کبھی بھی گریں گے نہیں، آپ کبھی بھی آزمائش میں نہیں پڑیں گے، شیطان کو جگہ ہی نہیں ملے گی کہ وہ کسی بھی طریقے سے آپ کی زندگی میں دخل کر سکے۔ جگہ ہم دیتے ہیں جب ہم اپنی سوچوں کو دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں، روپے پیسے کی طرف، پریشانیوں کی طرف، بیماریوں کی طرف لگا لیتے ہیں، وہ ہم پر ہیوی ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے صرف نشان کی طرف دوڑتے جانا ہے، مسیح یسوع کی طرف دوڑتے جانا ہے۔ طوفان چاہے جیسے کیوں نہ ہو، پریشانیاں کا چاہے جیسی کیوں نہ ہو، تنگیاں چاہے جیسی کیوں نہ ہو، طوفان، آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ، راست باز کی زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو، بزرگ داؤد اور ساؤل نبی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، سب کو یہ سٹوری پتا ہوگی۔ بزرگ داؤد اور ساؤل، خداوند نے بزرگ داؤد کو بچپن ہی سے چنا تھا اور اس کی بابت خداوند کا دوست فرماتا ہے، کوئی ہے جو میرے دل کے، وہ ہر وقت خداوند کی حمد و ثنا کرتا تھا، سوچ کو منتشر نہیں ہونے دیتا تھا، ہر وقت خدا کے گھر کی عہد کے صندوق کی خیال رکھتا تھا۔ لیکن جب خداوند نے ساؤل نبی کو نبی کا بھی درجہ دیا اور بادشاہ کے طور پہ بھی منتخب کیا، مقرر کیا، وہ کیا ہوا؟ خدا نے کہا جنگ کر کے آ اور کوئی بھی چیز وہاں پر نہ زندہ رہے۔ اس نے اپنے مرضی کے غلام بھی لے لیے، جانور بھی لے لیے، خدا کے حکم کی نافرمانی کی، اپنی سوچ کو منتشر کرتے ہوئے لالچ آ گیا نا، روپے پیسے کا، کھانے پینے کا، لونڈیوں کا لالچ آ گیا، خدا کے حکم کو، اس کے فرمان کو ترجیح نہ دیتے ہوئے اس نے اپنی خواہش کو پورا کیا اور خدا نے بزرگ داؤد کو اس کی جگہ منتخب کر دیا۔ 2 دفعہ بزرگ داؤد کو موقع ملا کہ وہ اسے مار سکتا تھا، لیکن اس نے اسے نہ مارا، کیونکہ میرا خداوند مارنے نہیں بلکہ زندگی بخشنے آیا ہے۔ وہ اپنے خادمین کے وسیلہ سے بھی لوگوں کو برکت بخشتا ہے۔ ہم برکت کے فرزند ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی کی زندگی، کچھ سکھوں میں، کچھ پیسوں کے لیے اس نے اپنا آپ بیچ دیا، ذرا سے پیسے دیکھ کر شیطان اس پر ہیوی ہوا۔ شیطان جانتا تھا یہ لالچی ہے، اس کی سوچ پر اس کی دھیان کو منتشر کیا اور کیا ہوا؟ ابلیس اس میں سما گیا اور چند پیسوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ پھر ہم باقی عدد میں دیکھتے ہیں ماں ہوا کی زندگی کو، خداوند نے سارے پھل دیتے ہیں، ایک پھل تو منع کیتا ہے، انہوں نے سارے پھل پیچھے کر کے شیطان دی گل نوں ترجیح دیتی اور اس پھل نوں کھا لیا۔
میرے عزیزوں آج بھی راستہ باز کی زندگی جو نئے نئے جوشیلے راستہ باز بنتے ہیں شیطان انہیں چیک کرتا رہتا ہے اور جب پرانے ہوتے ہیں وہ چیک کروا کے اپنا آپ اور لڑ کر اس بھید کو جان جاتے ہیں کہ جان دے دے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی میں قرار دوں گا جو آخر تک برداشت کرے آج کلام خدا نئے بچوں سے نئی بیٹیوں سے جو جنہوں نے خداوند کو اپنا منجی مانا ہے نئے بیٹوں سے جنہوں نے بپتسمہ لے کر مسیح کو اپنی زندگی میں لیا ہے تقاضا کر رہا ہے حالات چاہے جیسے کیوں نہ ہو شیطان کو جگہ نہ دے آج کے دور میں سب سے بڑا دھیان جو ہمارے کپلز کا منتشر ہو رہا ہے ان کے اندر سے برداشت ختم ہو گئی ہے نہیں میں مہینے میں تقریباً 3-4 ایسے کپلز کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے کہتے ہیں دعا کرو پاسٹر صاحب ہم طلاق دینا چاہتے ہیں خدا طلاقوں سے بیزار ہے آج شیطان کو جگہ نہ دے یہ تبھی ممکن ہے وہ تبھی ممکن ہے کہ وہ آپ کے دھیان کو منتشر نہیں کر پائے گا جب آپ تابعداری سے وفاداری سے خدا کے حکموں کو مانیں گے اس پر چلیں گے اور حالات کا مقابلہ کریں گے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے اور ایمان پر اڑے اور کھڑے رہیں گے ایمان اندیکھی چیزوں کا واضح ثبوت ہے اور یاد رکھیے گا بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے آج اپنی سوچوں کو اس کے تابع کریں ایک اہم بات کر کے کلام کو کلوز کروں گا شیطان ابلیس لوسیفر کلام خدا میں لکھا ہے آئے صبح کے چمکتے ہوئے ستارے یہ سایہ کی کتاب ہے سایہ افغان کی مانے خدا کے تخت کے اوپر اس طرح ہوگا پوری ہیکل کو پورے آسمان کے فرشتوں کو لیڈ کر رہا ہوگا کتنے گناہ کتنے ہویا کدھر سے گناہ پیدا ہوا دھیان منتشر ہو گیا ازل سے ہمارا دھیان منتشر ہوتا ہے گناہ خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتا جدھر ہم نے اپنی زندگی میں ذہن کو ہیوی ہونے دیا ذہن میں ذرا سے بھی کسی بات کو ڈاؤٹ کو میں آنے دیا وہاں ہم گر گئے آج اپنے دل کو سوچوں کو بدنوں کو خدا کے تابع کریں خداوند کبھی آپ کو شیطان کے سامنے گرنے نہیں دے گا خداوند آپ کو برکت دے